الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فرض علوم سے متعلق ہمارا یہ 24واں سلسلہ ہے، اور آج ہم نے کسب حلال سے متعلق کچھ اہم احکام بیان اور کرنے اور سننے ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے جو دین اسلام بنایا، دین اسلام عطا کیا، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ چونکہ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خرید و فروخت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کوئی بھی انسان اس سے بے نیاز نہیں۔ زندگی کے اندر ہر ایک خرید و فروخت کے معاملے سے گزرتا ہے، تو جب یہ خرید و فروخت کا معاملہ طے کرتا ہے تو اسے کسب کرنا کہتے ہیں، یعنی کمانا، اور حلال کمانا یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ یعنی کماؤ گے تو حلال، ایسے ہی کھاؤ گے بھی تو حلال۔ تو ایک انسان ہے حلال کمائے، لیکن کما کر اسے حلال طریقے سے کمانے کے بعد اس حلال مال سے حرام چیز خرید لے، پھر وہ حرام کھائے۔ جیسے اس نے کوئی جائز کام کیا، اور جائز کام کرنے کے بعد جو پیسے حاصل ہوئے ان پیسوں سے وہ شراب پیے، تو یہ حرام ہے شراب پینا۔ تو کمایا حلال لیکن کھایا حلال نہیں، یا لیکن کمایا حرام، معاذ اللہ کہ شراب کی کمائی جیسے حرام ہے، سود کی کمائی حرام ہے، تو حرام کمائی سے وہ کتنی بھی حلال چیزیں کھا لے، آب زمزم خرید کر پی لے، لیکن کمائی جو حرام ہے تو اس کی حرام کمائی اس پر یقیناً ناجائز ہے۔ تو اس طرح دونوں چیزیں، یعنی کمائی بھی حلال ہو اور کھانا پینا بھی حلال ہو۔ اور اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے تو وہ اس رزق میں سے پاک، جو ستھرا ہو وہ تم کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ۔ اور یوں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا مال بھی حلال طریقے سے حاصل کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ بھی فرمایا، ہاں اگر تم مال حاصل کرو ایک دوسرے کا تو الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم، کہ ایسی تجارت ہو جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جائز انداز، جائز طریقے سے مال حاصل کرنے کا حکم ہے، اور ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانے کی، حاصل کرنے کی، لینے کی اجازت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جائز اور حلال کمائی کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو حلال نہ کھائے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص حلال نہیں کھاتا، یعنی حرام کماتا ہے، تو ایسا شخص فرمایا یا رب یا رب کہتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام۔ تو فرمایا پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی پیٹ میں اگر حرام بھرا ہوا ہو تو پھر انسان کی عبادت تو دور کی بات، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب بہت سے لوگ دیکھیے آپ ہمارے زمانے میں کہ جو کمائی کرنے کے طریقے ہیں آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ کمانے کے دھندے طریقے لوگوں نے سیکھ لیے ہیں، جس طرح معاذ اللہ کسی کو قرض دے کر اور اس پر لون لے کر اس پر قرض دیتے ہیں، یعنی اضافی پیسے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دوسری صورتیں ہیں کہ پیسے دے کر اس سے کوئی کاروبار کرتے ہیں، پھر اسی کے اندر نفع کے اندر یا اسی کے اندر جو ہے مال کے اندر شراکت کر لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے ناجائز طریقے ہیں، ان ناجائز طریقوں سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں انسانوں کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی پاک کھانے کا حکم دیا، حالانکہ رسولوں سے حرام یا ناپاک کھانا بہت بعید ہے،
لیکن اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو تم بھی کھاؤ تو پاک اور ستھرا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی کمائی کس قدر حلال ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی پاک اور حلال کھانے کا حکم دیا۔ ایسے ہی خرید و فروخت سے متعلق، یعنی چونکہ لوگوں کو احکام معلوم نہیں ہوتے کہ خرید و فروخت کس طرح کی جائے، اس کے کیا احکام ہیں، علماء نے خرید و فروخت کی 25 قسمیں بیان کی ہیں۔ اور ہمارے ہاں لوگوں کو خرید و فروخت کے بارے میں صرف یہ پتہ ہے کہ بیچنا ہے اور خریدنا ہے بس، یعنی لینا ہے اور دینا ہے اور کمانا ہے، اس پر پیسے کمانے ہیں، اس پر کمائی کرنی ہے۔ پیسے 4 تھے کل کو 8 ہو جائیں، 8 تھے 12 ہو جائیں، اس بڑھوتری کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ کمائی ہے، لیکن اس کا طریقہ کہ جو ہے اس طریقے کے بارے میں نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ وہ طریقہ حلال ہے یا وہ طریقہ حرام ہے۔ تو اس لیے کچھ احکام بیع کے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کے متعلق صحیح احکام کا علم ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ شریعت کے اندر خرید و فروخت کو کہتے ہیں بیع و شراء، یعنی بیچنا، شراء خریدنا، خریدنا اور بیچنا۔ اور اس کے اندر اس کے جو رکن ہیں، یعنی جو اس کا رکن ہے، فرض ہے کہ جس میں یہ ضروری ہے کہ یہ ہو، اگر یہ نہ ہو تو پھر بیع و شراء نہیں کہلائے گی، یعنی پھر اس طرح مال حاصل کرنا ناجائز ہوگا۔ ایک تو یہ کہ کوئی زبان سے کہے کہ میں نے بیچا، دوسرا یہ کہے کہ ہاں میں نے خریدا، یا پھر یہ ہے کہ زبان سے الفاظ نہیں کہے لیکن یہ کہ پیسے دیے تو کچھ کہا نہیں، دینے والے نے چیز دے دی اور اس نے بھی کچھ کہا نہیں، تو یہ لین دین ہی گویا کہ کہنے کے اور قبول کرنے کے برابر ہو گیا۔ تو اس طرح اگر یہ رکن پایا جائے گا، یعنی اس کے علم میں لا کر اس کو پتہ ہو اور اس کو بھی پتہ ہو، اور دینے والا اپنی چیز مثال کے طور پر 100 روپے کی دے رہا ہے تو یہ 100 روپے دے رہا ہے، اور اس طرح یا اس نے 90 روپے دیے، کم دیے لیکن اس نے چپ کر کے رکھ لیے، تو جو ہے وہ یہ جائز ہو گیا۔ لیکن یہ مثال کے طور پر کھلے نوٹ تھے اور اس نے کہا کہ 175 یا 180 روپے، اور اس نے 10 کے نوٹ نکال کر دیے، اور اس نے یہ سمجھا کہ اس نے پورے دیے 180 روپے لیکن اس نے دیے تھے 10 روپے کم، تو ایسی صورت میں یہ دھوکہ دے کر جو 10 روپے کم دے کر آیا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ پیسے پورے دے کر گیا ہے، تو اس خریدنے والے کا یہ 10 روپے دھوکہ دے کر کمانا، یعنی لینا وہ چیز، یہ ناجائز ہوگا۔ اور یہ گویا کہ اس نے جو 10 روپے اس نے دھوکہ دیا، یہ اس کا 10 روپے کم دینا ناجائز ہے، یہ حرام کا مرتکب ہوا۔ اگر اس نے کوئی چیز لی ہے، مثال کے طور پر دودھ لیا ہے اتنا، تو اس میں جو 10 روپے کا جو اس نے اضافی دودھ جھوٹ بول کر لیا، یعنی دھوکے سے لیا اس نے، تو یہ اس کا دھوکے سے یہ دودھ لینا ناجائز ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے پیٹ میں گویا کہ حرام جائے گا، کہ جو اس نے اس کے لیے جائز نہیں تھا لینا، اب اس کے پیٹ میں حرام جائے گا، اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام کام، یعنی حرام طریقے سے کمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیع و شراء کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر خریدنا اور بیچنا یہ جائز طریقے سے ہونا چاہیے۔ پھر خرید و فروخت کی شرائط بھی ہیں، کچھ لوگوں کو آج تک شرائط معلوم نہیں ہوں گی کہ اس کی شرائط کیا ہیں۔ جیسے پہلی شرط یہ ہے کہ خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی یہ دونوں سمجھدار ہوں، یہ دونوں سمجھدار ہوں، یعنی اگر ان میں سے ایک پاگل ہے تو پاگل کا خریدنا بیچنا صحیح نہیں ہے، پاگل کی خریداری یا پاگل کا بیچ دینا یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی پاگل انسان رہتا ہے، کوئی بیٹا اس کا پاگل ہے یا کوئی بھائی پاگل ہے، تو وہ پاگل اس نے گھر میں سے پیسے اٹھائے، 100 روپے 1000 روپے اٹھائے، وہ جا کر کسی دکان پر دے آیا اور وہاں سے کوئی چیز لے آیا، تو اس کا یہ بیچنا اور خریدنا یعنی شرعاً منعقد نہیں، یعنی کہ اگر اس کے گھر والے جا کر اس کو کہیں کہ یہ چیز واپس کرو اور پیسے واپس دو، تو ایسی صورت میں اس بیچنے والے کو وہ پیسے واپس دے کر اور وہ چیز واپس لینی ہوگی۔ اس کی یہ بیع شرعاً منعقد نہیں ہے، شرعی طور پر وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جبکہ اگر کسی سمجھدار نے خریداری کی، سمجھدار نے جا کر کوئی چیز لی اور سمجھدار نے کوئی چیز دے دی، تو اس طرح یہ چیز لینے اور دینے کے بعد پوری ہو گئی، اب وہ اس کے پیسے واپس نہیں لے سکتا اور یہ اس کی چیز واپس نہیں کر سکتا۔
یعنی جب تک کہ باہمی رضامندی نہ ہو تو وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ ہمارے ہاں تو 100، 50، 1000، 2000 اس طرح کی چھوٹی بے کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں بڑے پیمانے پر خریداری ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر بیچا خریدا جاتا ہے تو وہاں پر یہ معاملات لازم آتے ہیں۔ آج کل جیسے ڈیجیٹل آن لائن خریداری کی جاتی ہے تو اس پر اگر معاذ اللہ کہ کوئی شخص ناجائز طریقے سے خرید و فروخت کرتا ہے، جس طرح آپ دیکھیے کہ باقاعدہ گیمز بیچی جا رہی ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ لوڈو یا اس طرح کا شطرنج یا تاش، یہ آن لائن کھیلے اور کھلائے جاتے ہیں، تو یہ جو اس طرح کے کھیلوں کی کمائی ہے، یا معاذ اللہ کرکٹ کے اوپر جوا کھیلا جاتا ہے یا کسی کھیل کے اوپر جوا لگایا جاتا ہے اور اس پر جو ہے وہ آن لائن یعنی کہ نیٹ کے ذریعے لوگوں کو آفر کی جاتی ہے کہ اس پر تم کیا پیش کرتے یعنی کتنے کا جوا لگاتے ہو، تو اس پر جو اس طرح کی یہ جو کمائی معاذ اللہ کی جاتی ہے کہ اس نے لگائے 1000 روپے یا 2000 روپے اور اس پر آن لائن جو ہے وہ 20 لوگ شامل ہوئے، تو اس طرح ان کے 20 لوگوں کے 1000 یا 2000 ملا کر اس طرح جو ہے 20000 40000 جمع ہو گئے، اور اب جو ہے وہ جس کے حق میں وہ کھیل پورا ہوا، یعنی جس نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کھیل کا یہ نتیجہ نکلے گا اور پھر اس کے مطابق وہ ہوا، تو اب اس کے ذریعے اس کو اپنے پیسوں سے اضافی پیسے مل رہے ہیں، اس کا یہ پیسے اضافی لینا یہ ناجائز، یہ حرام ہے۔ تو آپ دیکھیے اس طریقے سے بھی کیا جا رہا ہے۔ تو بے کی یہ شرط ضروری ہے پہلی کہ خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی دونوں سمجھدار ہوں اور ان کی رضامندی سے بیع ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی گھر میں کوئی دکان پر کوئی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی دکان پر کوئی پاگل آ گیا یا جس کی یعنی جو عقل سے سلامت نہیں تھا اور اس نے جو ہے وہ کوئی چیز اٹھا کر کسی کو بیچ دی، اب ظاہر سی بات ہے اس کو تو پتہ نہیں کہ قیمت کتنی ہے، اور خریدنے والے نے جو ہے وہ مہنگی چیز سستی خرید لی، تو اب وہ یہ سمجھے کہ میں نے تو خرید کر لی ہے، تو اس کا یہ اس طرح خریدنا درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے اس طریقے سے خریدی ہے جس طریقے سے خریدنا ناجائز تھا۔ اسی طریقے سے بیع کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دو الگ الگ افراد ہوں، ایک ہی بندہ جو ہے وہ خرید اور بیچ نہیں سکتا، ایک ہی بندے کا خریدنا ایک ہی بندے کا بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک ہی بندے کا خریدنا بیچنے سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اگر کوئی یتیم ہے بچہ تو اس یتیم کا مال ہے، مثال میں اس کے یتیم کے مال میں 20 بکریاں ہیں مثال کے طور پر، اب جو اس یتیم کا کفیل ہے، اس کا چچا یا اس کا کوئی بھائی وغیرہ جو بھی ہے اور وہ بالغ ہے، تو وہ اس یتیم کے مال کو اس یتیم کے مرضی کے بغیر نہ بیچ سکتا ہے اور نہ خرید سکتا ہے۔ اس یتیم کا مال یتیم کی مرضی کے بغیر بیچا یا خریدا نہیں جا سکتا۔ ہاں اس کا جو کفیل ہے اب اس کو یہ حکم ہے کہ اگر وہ مال اپنے لیے خریدنا چاہتا ہے اور وہی اس کے مال کو بیچنے والا بھی ہے تو پھر اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا نفع اس کے اندر رکھے، یعنی اگر وہ وہی مال کہیں اور سے خریدتا تو کتنے میں خریدتا، اگر کسی اور جگہ سے وہ ایک بکری مثال کے طور پر 50,000 کی خریدتا اور اس کو یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں میری کفالت میں جو ہے یتیم بچہ ہے اور اس کے مال میں بکریاں شامل ہیں، تو اس کی بکری جو ہے وہ مجھے بازار سے 50,000 کی ملے گی، تو اس کے مال میں سے جو ہے میں یہ ایک بکری میں رکھ لیتا ہوں اور اس کے مال میں جو ہے وہ میں 30,000 ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ جو 20,000 کا دھوکہ کر رہا ہے یہ کفیل اس یتیم کے مال کے اندر، یہ اس کا 20,000 کا دھوکہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اس طریقے سے جو بیچ اور خرید رہا ہے یتیم کے مال میں نقصان کر کے، یہ اس کا نقصان کر کے یتیم کا مال خود ہی بیچنا اور خود ہی خریدنا یہ ناجائز ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، اول تو یتیم کا مال دیتے ہی نہیں اس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کے حوالے ہی نہیں کرتے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو اس کے اندر اس طرح ڈنڈی مارتے ہیں کہ وہ ہوتا زیادہ قیمت کا ہے اور اس کو بیچتے کم قیمت میں، اور دوسرے کو نہیں بیچتے، دوسرے کو بیچتے ہیں تو اس کے اندر اپنا حصہ نکالتے ہیں، اور خود کو بیچتے ہیں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں وہ مال تو اس کو جو ہے وہ کم قیمت لگا کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یتیم کا مال اگر ایک ہی شخص بیچ اور خرید رہا ہے تو اس کو مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہی خریدنا اور بیچنا ہوگا۔ اگر اس نے دھوکے سے کام لیا یعنی کم کر کے بیچا تو اس کا یہ کم کر کے بیچنا ناجائز و حرام ہے۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کا ایجاب ہوا یعنی جو چیز بیچنے کے لیے پیش کی گئی اسی کے اوپر جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، یعنی وہی چیز خریدی جائے گی۔ کوئی شخص کتاب بیچ رہا ہے تو وہ کتاب ہی اس نے کہا کہ یہ کتاب 1,000 روپے کی ہے، تو خریدنے والے کہے گا کہ ہاں یہی کتاب میں 1,000 کی لے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں 1,000 کی بیچ رہا ہوں اور خریدنے والے نے کوئی اس سے مہنگی کتاب دوسری ساتھ رکھی تھی، اس نے کہا میں نے خریدی،
اور پھر وہ کہے کہ میں نے تو یہ کتاب خریدی تھی، وہ کہے میں نے تو یہ کتاب بیچی تھی. تو اس طرح جس چیز کا ایجاب ہوگا یعنی جس چیز کا دام لگایا گیا اسی چیز کو اسی دام کے اندر خریدنے کے بعد یعنی بیچنے کے بعد خریدنا جائز ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دام کسی اور چیز کا لگا ہوا ہے اور وہ خرید کسی اور چیز کو لے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح بھی دھوکے سے کام لیتے ہیں. بس اوقات ریڑھی پر جو ہے وہ کوئی شخص پھل لگایا ہوا ہے یا مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ 30 روپے کا، یہ 50 روپے کا، یہ 100 روپے کا. اب جو ہے وہ خریدار دھوکے سے کیا کرتا ہے کہ جس چیز کے 30 روپے ریٹ ہوتے ہیں، جس چیز کے 100 روپے ریٹ ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ 30 روپے والی سمجھ کر اٹھا لیتا ہے اور وہ اس کو 30 روپے پکڑاتا ہے. پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو 30 روپے کی نہیں، یہ 100 روپے کی لگائی تھی. وہ کہتا ہے نہیں، تم تو آواز لگا رہے تھے 30 روپے کی، 20 روپے کی یا 50 روپے کی، یعنی جھوٹ بول کر. اور پھر بسا اوقات دھوکے سے یا وہاں کی چیز اٹھا کر وہاں رکھ دی یا وہاں کی چیز اٹھا کر وہاں رکھ دی اور یوں بعد میں دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ چیز تو میں نے یہاں سے اٹھائی ہے. اور اس طرح جو ہے وہ مہنگی چیز کو سستی کر کے خریدتے ہیں، حالانکہ وہ اس نے جس چیز کے ریٹ لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں. تو اس طرح اس ناجائز انداز سے طریقے سے خریدنا بھی ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے آخری 2 باتیں اور سمجھ لیجئے کہ خرید و فروخت کے اندر خاص طور پر مبیع جس چیز کو بیچا جا رہا ہے یعنی جو چیز ہے اس کا موجود ہونا یہ ضروری ہے، اس چیز کا موجود ہونا یہ ضروری ہے. علماء نے یہ شرط لکھی ہے کہ وہ چیز اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کی بیع ناجائز ہے. آج کل جو ہے وہ بسا اوقات کوئی چیز وجود میں ہی نہیں آئی، کوئی چیز مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ بھائی میرے اس باغ کے اندر یہ جتنے درخت لگے ہوئے ہیں ان درختوں کے اوپر جتنے آم لگیں گے، ابھی وہ آم لگے نہیں ہیں اور وہ پہلے ہی کہہ دے کہ یہ آم جو ہے وہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں. تو اس طرح مجہول چیز کی، جو چیز وجود میں ہی نہیں آئی، اس طرح غیر موجودہ چیز کو بیچنا یہ ناجائز اور حرام ہے. اس کی وہ قیمت لے گا تو اس کے لیے یہ منع ہے. حکم یہ ہے کہ چیز موجود ہو، کم از کم اس کا وجود پایا جائے. بعض لوگ جس طرح آج کل ٹریڈنگ کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ خرید و فروخت کی جاتی ہے اور بڑے بڑے مال بردار جہازوں پر یعنی پورٹس پر جو چیزیں اترتی ہیں باہر ملکوں سے، جو سمندر کے راستے آتی ہیں یا جو ہے وہ پورٹ پر فضائی راستے سے آتی ہیں اور ایئرپورٹس کے ذریعے جو ہے وہ خریدیں کسٹم والوں کے ذریعے خریدی اور بیچی جاتی ہیں یا باہر سے ہی اس کا سودا ہو چکا ہوتا ہے آن لائن اور پھر ان چیزوں کو منگوایا جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کے اندر یاد رکھیے کہ وہ چیزیں جس طرح بتائی گئیں، جس طرح کہیں گئیں، اسی طرح ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے باہر سے آرڈر کیا ملک پاکستان کے اندر کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ یہ چیز اتنی چیزیں یہ بھیج دو، مثال کے طور پر 100 کرسیاں بھیج دو، اور اس کو جو تصویر دکھائی گئی وہ جس کرسی کی تصویر دکھائی گئی اب اس نے اس کو وہی کرسی بھیجنی ہے. اگر یہ اس کو جو ہے وہ دکھائے کچھ اور بھیج کوئی اور کرسی دے تو پھر اس کا یہ بھیج دینا اور اس کا ظاہر سی بات ہے اس نے تو جو چیز تصویر میں دیکھی تھی اس چیز کو دیکھ کر ہی اس نے قیمت دی ہوگی. لیکن اگر بیچنے والا جو ہے وہ دھوکے سے دوسری کرسیاں بھیج دے جو اس سے کوالٹی میں ہلکی ہوں یا اس سے برعکس ہوں تو پھر اس کا یہ وہ کمائی لینا یہ اس کا ناجائز ہے. تو اس لیے بسا اوقات پورٹس پر فون ہی پر اس طرح سے چیزیں خریدی اور بیچی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ پورٹ پر موجود ہیں، پورے کنٹینر موجود ہیں، فون پر ہی آن لائن ہی جو ہے وہ چیزوں کی خرید و فروخت کر کے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری ہو گئی یا یہ چیز اتنے میں ہم نے خرید لی. یا جو آن لائن ٹریڈنگ کی جاتی ہے تو اس کے اندر یاد رکھیے کہ چیزیں جو موجود ہیں ان موجودہ چیزوں کا کما حق ہو یعنی بعینی ہی اسی طرح ہونا یا دکھانا یا بھیجنا ضروری ہے کہ جس طرح ان سے بات کی گئی. اگر بات کے برعکس چیز کو بھیجا گیا تو اس طرح کی چیز کو خریدنا اور بیچنا ناجائز ہے. امید ہے کہ یہ احکام آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ مزید احکام کچھ اگلے درس میں بیان ہوں گے. خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو چیزیں یعنی بیچی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ریٹ فکس ہوتا ہے پہلے سے اور بیچنے والا خریدنے والا کچھ کہتا نہیں. جیسے پالک کی گڈیاں ہوتی ہیں تو پالک کی گڈی وہ یعنی کہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں بھائی 20 روپے کی گڈی، 30 روپے کی گڈی، 50 روپے کی گڈی. تو اس وقت کیا کرتا ہے خریدار دیے اس نے پیسے اور اس نے وہ چیز اٹھا لی. تو جن چیزوں کے چیز ریٹ فکس ہیں تو اس میں کہے بغیر بولے بغیر سنے بغیر بس دیے اور پیسے دیے اور چیز لے لی. تو اس طرح کی بیع کو بیع تعاتی کہا جاتا ہے. یہ بیع کی ایک قسم ہے. جیسے میں نے کہا نا 25 قسمیں ہیں تو اس میں سے ایک قسم یہ ہے بیع تعاتی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بیع سلم بھی ہے، بیع استثناء بھی ہے اور بہت ساری بیع صرف ہے اور بیع
مستصرفہ ہے، اس طرح کی علماء نے کئی اقسام جو ہے وہ بیع کی بیان کی ہیں۔ تو اس میں سے ایک بیع کی قسم یہ ہے بیع تعاطی، تو یہ اس طرح سے ہے کہ چیز دینا، پیسے دینا اور چیز لے لینا، تو یہ بیع کی قسم جائز ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ احکام یاد رکھنے اور احکام کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں حلال طریقے سے کمائی کرنے، خریدنے اور بیچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، جو درس ہوا یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، عمل میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، حرام سے ہمیں محفوظ فرما، حلال میں برکت عطا فرما، حلال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے لیے بہتر ہو بن مانگے عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔